subscribe to our channel and press the bell السلام icon. علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th ہسٹری کوشچن آنسر SCERT کوشچن بینک ہے۔ سوال نمبر 4 سوالات کے جوابات دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل بیانات کی وجوہات کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ پہلا ہے، خواتین کی زندگیوں کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر پر مبنی تحقیق کا آغاز ہوا۔ دوسرا، مائیکل فوکو نے اپنے طرز تحریر کو علم کا آثار قدیمہ کہا ہے۔ تیسرا، تاریخ کی تحقیق میں تجرباتی اور مشاہداتی طریقے استعمال نہیں کیے جاتے۔ چوتھا، والٹیئر کو جدید تاریخ نویسی کا بانی کہا جاتا ہے۔ پہلے کا جواب ہے، پہلا ہے، تاریخ نویسی پر مردوں کی فوقیت کے زاویہ نظر کا اثر تھا۔ فرانسیسی مفکر سیما دا بواں نے تاریخ نویسی میں تانیسی نظریے کو پیش کیا۔ دوسرا، اس وجہ سے تانیسی تاریخ نویسی میں عورتوں کو شامل کیا گیا۔ تیسرا، تاریخ نویسی کے شعبے میں مردوں کی فوقیت کے نقطہ نظر پر دوبارہ غور کرنے پر زور دیا۔ چوتھا، سیما دا بواں کے تانیس پر زور دینے کی وجہ سے عورتوں کی ملازمت، ٹریڈ یونین، ان کی خاندانی زندگی سے متعلق مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرنے والی تحقیق کا آغاز ہوا۔ دوسرے کا جواب ہے، مائیکل فوکو نے اپنے طرز تحریر کو علم کا آثار قدیمہ کہا ہے۔ اس کا جواب ہے، مائیکل فوکو نے زمانی ترتیب کے لحاظ سے تاریخ کو مکمل طور پر پیش کرنے کے طریقے کو غلط ٹھہرایا۔ دوسرا، اس کے خیال میں آثار قدیمہ کا مقصد آخری سچائی تک پہنچنا نہیں ہے۔ تیسرا، ماضی کے تغیرات یعنی تبدیلیوں کی وضاحت کرنے کی آثار قدیمہ کی کوشش ہوتی ہے۔ چوتھا، فوکو نے تاریخ میں تغیرات کی وضاحت کرنے پر زور دیا ہے، اسی وجہ سے اس کے طرز تحریر کو علم کا آثار قدیمہ کہا ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، تاریخ کی تحقیق میں تجرباتی اور مشاہداتی طریقے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ پہلا نقطہ ہے، سائنسی طریقے میں تجربے اور مشاہدے کا استعمال کر کے دائمی اصول پیش کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرا، تاریخ کی تحقیق میں وہ واقعہ ماضی میں گزر چکا ہوتا ہے۔ تیسرا، ہم اس واقعے کے مشاہدے کے لیے اس وقت وہاں موجود نہیں ہوتے، اس وجہ سے اس واقعے کا حال میں اعادہ نہیں کر سکتے۔ چوتھے کا جواب ہے، تاریخ میں کسی مخصوص واقعے پر سے دائمی اور عام اصول ترتیب دینا اور اس اصول کو دوبارہ ثابت کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے تاریخ کی تحقیق میں تجرباتی اور مشاہداتی طریقہ استعمال نہیں کر سکتے۔ چوتھا، والٹیئر کو جدید تاریخ نویسی کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، تاریخ نویسی کے لیے صرف معروضی حقیقت اور واقعات کی زمانی ترتیب پر مورخ اپنی توجہ مرکوز نہ کرے۔ دوسرا، اسی کے ساتھ اس وقت کی سماجی روایات، زراعت، تجارت اور معاشی نظام پر غور کرنا ضروری ہے۔ تیسرا، والٹیئر کے اس خیال کی وجہ سے ایک نیا نظریہ سامنے آیا کہ تاریخ مرتب کرتے وقت انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے، اس وجہ سے والٹیئر کو جدید تاریخ نویسی کا بانی کہا جاتا ہے۔ پہلا ہے، علاقائی تاریخ نویسی کو تحریک ملی۔ دوسرا، تاریخی ادب کی ایک اہم قسم بکھر ہے۔ تیسرا، گووند سکھارام سردیسائی کو لوگ ریاست کار کے نام سے جاننے لگے۔ چوتھا، راج ترنگینی تاریخ کی سائنسی نوعیت کے جدید تصور سے رشتے کو ظاہر کرتی ہے۔ علاقائی تاریخ نویسی کو تحریک ملی، اس جواب کا پہلا نقطہ ہے، انگریزی تعلیم نے بھارتیوں میں خودی کو بیدار کیا، جس سے قوم پرستانہ تاریخ نویسی کو فروغ حاصل ہوا۔ دوسرا، انگریز افسروں کی لکھی ہوئی بھارت کی غلط مفروضہ تاریخ کی مختلف صوبوں کے
مورخوں نے مخالفت کی۔ 3. مورخوں کی توجہ اپنی علاقائی خصوصیات کی طرف مبذول ہوئی۔ 4. قوم پرستانہ تاریخ نویسی کا اثر بھی تھا، اس سے علاقائی تاریخ نویسی کو تحریک ملی۔ تاریخی ادب کی ایک اہم قسم ہے بکھر ہے۔ اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے تاریخی ادب میں فارسی کتابوں، تامرپٹ اور کتبوں پر کندہ تحریروں، کاغذات، مراسلات، سکوں، سفر ناموں وغیرہ ماخذ کے ساتھ ساتھ تاریخی بکھر کا شمار بھی ہوتا ہے۔ دوسرا، بکھر میں سورماؤں کی تعریف بیان کی جاتی ہے، سیاسی اتھل پتھل اور جنگوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تیسرا، عظیم ہستیوں کی سوانح اور اس زمانے کے شہروں کا ذکر ہوتا ہے۔ چوتھا، معاصر سماجی، مذہبی اور معاشی زندگی کی عکاسی کی جاتی ہے۔ یہ سارے بیانات تاریخ نویسی میں کارآمد ثابت ہوتے ہیں، اس وجہ سے بکھر تاریخی ادب کی ایک اہم قسم سمجھی جاتی ہے۔ گووند سکھارام سردیسائی کو لوگ ریاست کار کے نام سے جاننے لگے۔ اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے گووند سکھارام سردیسائی نے مراٹھوں کی مکمل تاریخ کو کئی جلدوں میں شائع کیا۔ دوسرا، مراٹھا ریاست شائع کروا کے انہوں نے مراٹھا تاریخ نویسی کے شعبے میں زبردست کارنامہ انجام دیا۔ تیسرا، ان کی یہ تصنیف بہت زیادہ مقبول ہوئی، اسی وجہ سے لوگ انہیں ریاست کار سردیسائی کے نام سے جاننے لگے۔ راج ترنگینی کتاب کے بارے میں معلومات۔ اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے کلہن نے 12ویں صدی میں راج ترنگینی نامی کتاب لکھی۔ دوسرا، یہ کتاب کشمیر کی تاریخ پر مبنی ہے۔ تیسرا، اس کتاب میں کشمیر کے شاہی خاندان کے مصدقہ اندراجات، مقامی روایات، سکوں، قدیم عمارتوں کے باقیات، کندہ تحریروں وغیرہ تاریخی ماخذ کا مطالعہ کر کے معلومات دی گئی ہے۔ چوتھا، یہ کتاب تاریخ کو کس طرح سائنسی طریقے سے لکھا جائے اس کا عمدہ نمونہ ہے۔ پہلا سوال ہے ٹیکنالوجی کی تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے۔ دوسرا، یونیسکو کی جانب سے عالمی ورثے کے مستحق مقامات روایت کی فہرست شائع کی جاتی ہے۔ تیسرا، مختلف مضامین کی تحقیق میں تاریخ کا تحقیقی طریقہ کارآمد ہے۔ پانچواں، سائنس کی تحقیق میں تاریخ کا تحقیقی طریقہ کارآمد ہے۔ اس کا جوابات ہے پہلا ہے ٹیکنالوجی کی تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے۔ پہلا نکتہ ہے لاکھوں برسوں کی پیش رفت میں انسان ترقی کے ہر مرحلے پر نئی نئی مہارتیں حاصل کرتا گیا۔ دوسرا، پتھروں سے ہتھیار بناتے ہوئے زرعی مشینوں کی جانب پیش رفت کی اور سائنس کی دنیا تک آ گیا۔ تیسرا، زرعی پیداوار، اشیاء کی پیداوار، تعمیرات، انجینئرنگ وغیرہ میں تبدیلیاں ہوتی گئی۔ چوتھا، مشین کاری کی وجہ سے پیداوار میں اضافہ ہوا۔ ان ساری ترقیوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ یونیسکو کی جانب سے عالمی ورثے کے اب اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے ہمارے آباء و اجداد کی تیار کردہ فنی اشیاء اور روایات ہماری تہذیبی ورثہ ہے، ان کے لیے ہمارے دل میں اپنائیت کا جذبہ ہوتا ہے۔ دوسرا، اگلی نسل کے لیے ان ورثوں کو محفوظ رکھنا اور ان کی نگہداشت کرنا ضروری ہے۔ تیسرا، گزرتے وقت کے ساتھ یہ ورثے ختم نہ ہو۔ چوتھا، اس لیے ان کی حفاظت کے رہنمایانہ اصولوں کی مدد سے عالمی ورثے کے مستحق مقامات اور روایات کی فہرست عالمی تنظیم یونیسکو کی جانب سے شائع کی جاتی ہے۔ مختلف مضامین کی تحقیق میں تاریخی تحقیق کا طریقہ۔ اس کا جواب ہے پہلا ہے ہر شعبے میں ذخیرہ علم کی تاریخ الگ ہوتی ہے، اسی ذخیرہ علم کی مدد سے ہر مضمون کی ترقی کی سمت اور پیش رفت کا یقین ہوتا ہے۔ ان تمام مضامین کی تحقیق میں تاریخ کا تحقیقی طریقہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ ان میں بعض مضامین پہلا ہے فنون، کسی بھی فن کی ترقی کا اظہار فکری، جذباتی اور تہذیبی روایت کی مدد سے ہوتا رہتا ہے۔ ان فنون کا مطالعہ کرتے وقت
ان تمام روایات کے تاریخ کو سمجھنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی فنی نمونہ کس طرح وجود میں آیا، اس کے پیچھے اس کی تخلیق کرنے والے کا ذہن کس طرح کام کر رہا تھا، کون سا مروجہ طرز فن تھا، اس ساری تہذیبی تاریخ کا مطالعہ اہم ہے۔ انتظامی مطالعات، پیداواری وسائل، انسانی وسائل، افرادی قوت، پیداوار کے مختلف عمل، بازار اور فروخت، ان تمام جگہوں پر انتظامی علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ مختلف سماجی اور معاشی تنظیموں کے ذریعے یہ کاروبار جاری رہتے ہیں۔ ان تمام انتظامی امور میں اصلاحات کرنے، ان کا مطالعہ کرنے، انتظام کو آسان بنانے کے لیے ماضی کے نظام کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے، ان کی تاریخ معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سائنسی تحقیق میں تاریخی طریقہ کار کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہے انسانی ضروریات کی تکمیل اور تجسس کی آسودگی کے لیے کی گئی کوششوں سے کئی سائنسی دریافتیں حاصل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے سے موجود سائنسی علم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان دریافتوں کے پس پشت اسباب، زمانی ترتیب اور اصولوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ سائنس کی تاریخ کا علم ہر دریافت کے وقت سود مند ہوتا ہے۔ پہلا ہے ذرائع ابلاغ سے حاصل شدہ معلومات کا تحقیقی جائزہ لینا پڑتا ہے۔ دوسرا، تمام ذرائع ابلاغ میں ٹیلی ویژن انتہائی مقبول ذریعہ ہے۔ تیسرا، اخبارات معلومات اور علم کی اشاعت کا ذریعہ ہے۔ چوتھا، اخبارات سماج میں بیداری لانے کا ذریعہ ہے۔ پانچواں، اخبارات کو تاریخ مضمون کی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ پہلے کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے ذرائع ابلاغ سے ہمارے سامنے آنے والی معلومات کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا، معلومات دینے والے ذرائع ابلاغ کا مقصد سرکاری پالیسی، سماجی حالات جیسے کئی پہلوؤں پر نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تیسرا، معلومات میں ذرائع ابلاغ کے مفروضات اور نقطہ نظر بھی شامل رہتا ہے۔ چوتھا، جرمنی کے ہفتروزاسٹرن میں ہٹلر کے خودنوشت روزنامچے کے بعض اقتباسات شائع کیے گئے۔ بعد میں اس روزنامچے کا جعلی ہونا ثابت ہوا، اس لیے ذرائع ابلاغ سے حاصل ہونے والی معلومات کا تحقیقی تجزیہ کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے تمام ذرائع ابلاغ میں ٹیلی ویژن انتہائی مقبول ذریعہ ہے۔ پہلا نقطہ ہے ٹیلی ویژن ایک سمعی و بصری ذریعہ ہونے کی وجہ سے معلومات کے بارے میں سنتے ہوئے ناظرین اس سے متعلق متحرک تصویریں براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ ٹی وی واقعتاً تفریح کا خزانہ ہے۔ دوسرا، دنیا میں ہونے والے تمام واقعات کو گھر بیٹھے دوردرشن کے چھوٹے پردے پر دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا، سماجی مسائل، تعلیمی، معاشی موضوعات پر گفتگو، سیاسی تبدیلیاں، فلم، کھیل پر مباحثہ دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھا، ٹی وی پر کھلاڑیوں، لیڈروں، خلوں، جنگوں وغیرہ امور پر مبنی معلوماتی فیچر دیکھ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے تمام ذرائع ابلاغ میں دوردرشن انتہائی مقبول ہے۔ چوتھا ہے اخبارات معلومات اور علم کی اشاعت کا ذریعہ ہے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے اخبارات سے حالیہ تغیرات کی تشہیر کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مختلف معلوماتی مضامین بھی شائع کیے جاتے ہیں۔ دوسرا، اخبارات کے ذریعے سماجی، سیاسی، معاشی اور تہذیبی امور پر بحث ہوتی ہے۔ تیسرا، علم، سائنس اور فکر پر مبنی مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں۔ چوتھا، اخبارات لوگوں تک تعلیمی، ماحولیاتی، تاریخی، دیگر علوم کی معلومات پہنچاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخبارات محض روزمرہ واقعات کی خبریں شائع نہیں کرتے بلکہ معلومات اور علوم کی اشاعت کا ذریعہ بھی ہے۔ اخبارات سماجی بیداری کا ذریعہ ہے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے عوامی بیداری، عوامی تعلیم، بھارتی تہذیب اور تاریخ کی عظمت بیان کی جاتی ہے۔ دوسرا، سماجی، مذہبی اور سیاسی تحریکات کی حمایت کر کے سامراجی پالیسیوں کی مخالفت کی جاتی ہے۔ تیسرا، مغربی علوم اور تعلیم کو عوام تک پہنچا کر سماجی بیداری کا کام کیا جاتا ہے۔ چوتھا، معاصر سماجی اور سیاسی مسائل کو منظر عام پر لائے اسی کے ساتھ ساتھ سماجی مصلحین اور تنظیموں کے خیالات کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔
اخبارات کو مضمون تاریخ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے کسی خبر کا تفصیلی جائزہ لیتے وقت اخبارات کو اس خبر کے ماضی کی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ دوسرا، خاص دن جیسے کالم لکھتے وقت بھی پہلے کے واقعات کی معلومات حاصل کرنا ہوتی ہے۔ تیسرا، اخبار کے بعض کالم تاریخ پر مبنی ہوتے ہیں، ان کالموں کے ذریعے ماضی کے معاشی، سماجی اور سیاسی واقعات سمجھ میں آتے ہیں۔ چوتھا، اخبارات ماضی کے واقعات، جنگوں، رہنماؤں وغیرہ کی صدی اور 50 سال پورے ہونے پر مضامین اور خاص نمبر نکالتے ہیں۔ ایسے موقع پر متعلقہ واقعے کے ماضی کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اخبارات کو تاریخی مضمون کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھلونوں کے ذریعے تاریخ پر روشنی پڑتی ہے۔ دور حاضر میں کھیلوں کی معیشت بدل گئی ہے، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے تفریح کے لیے مختلف قسم کے کھلونے تیار کرنے کی روایت قدیم زمانے سے جاری ہے، اس لیے کھلونے تاریخ نویسی کا اہم طبعی ماخذ ہے۔ کھلونے کے ذریعے زمانے کی مذہبی اور تہذیبی روایت کا علم ہوتا ہے۔ دوسرا، مٹی کے قلعے اور شیواجی کے دور کو دکھانے کے لیے مٹی کے ماڈل رکھتے ہیں، اس پر سے قلعے کی بناوٹ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا، کھدائی کے دوران اٹلی کے شہر پومپے میں دستیاب بھارتی ہاتھی دانت کی بنی ہوئی گڑیا بھارت اور روم کے قدیم تعلقات پر روشنی ڈالتی ہے۔ چوتھا، موہنجو دڑو میں کھدائی کے دوران ملے ہوئے کھلونوں سے اس عہد کے طرز رہائش، پوشاک، کھیلوں کی قسمیں اور تکنیک کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے، اس لیے کھلونے کے ذریعے تاریخ پر روشنی پڑتی ہے۔ کھیلوں کی معیشت، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے 20ویں-21ویں صدی میں کھیلوں کی عالم کاری ہوئی ہے۔ دوسرا، تمام مقابلوں کی راست نشریات دنیا کے کونے کونے میں بیک وقت ہوتی ہے، اس لیے شوقین کھلاڑی سیکھنے کے لیے، ناظرین تفریح کے لیے ان مقابلوں کو دیکھتے ہیں۔ تیسرا، سبکدوش کھلاڑی کمنٹری کے لیے چینلوں پر آتے ہیں۔ چوتھا، ناظرین کا ایک بڑا طبقہ ان مقابلوں کو ٹی وی پر دیکھتا ہے، اس وجہ سے کمپنیاں بڑی بڑی رقمیں خرچ کر کے کھیلوں کے نشریات کے درمیان اپنی پیداوار کے اشتہارات دکھاتی ہیں۔ ان ساری وجوہات کی بنا پر آج کھیلوں کی معیشت بدل گئی ہے۔ دور حاضر میں بین الاقوامی سیاحت کو فروغ ملا ہے۔ دوسرا ہے سیاحت کی وجہ سے مقامی روزگار میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے بحری جہاز، ریلوے اور ہوائی جہاز جیسے آمد رفت کے ذرائع کی ترقی کی وجہ سے دور حاضر میں بین الاقوامی سیاحت آسان ہو گئی ہے۔ دوسرا، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی، معاشی آزادی کی وجہ سے دنیا سمٹ گئی ہے۔ تیسرا، حصول تعلیم، کاروبار، فلموں کی شوٹنگ جیسے مختلف اسباب کی بنا پر لوگ دنیا بھر میں گھومتے پھرتے ہیں۔ چوتھا، کھیل، بین الاقوامی کانفرنس، اجتماعات، تاریخی و مذہبی مقامات دیکھنے کے مقصد سے بھی لوگ دنیا بھر کا سفر کرتے ہیں، اس وجہ سے موجودہ زمانے میں لوگوں کے غیر ملکوں کو جانے کا تناسب پہلے کے مقابلے میں بڑھ گیا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے سیاحت کے پیشے کی وجہ سے مقامی سطح پر درج ذیل روزگار پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا، سیاحتی مقام کے آس پاس کے بازار کی توسیع ہوتی ہے اور اشیاء کی خرید و فروخت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا، سیاحوں کی پسندیدہ اشیاء کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مقامی دستکاری اور گھریلو صنعتوں کی ترقی ہوتی ہے۔ تیسرا، کھانے پینے کی مقامی اشیاء، ہوٹل کا کاروبار اور رہائشی انتظامات کے پیشوں میں ترقی ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ محافظ خانے اور کتب خانے رسائل اور دیگر مطبوعات شائع کرتے ہیں۔ دوسرا، مختلف مضامین کی سرگرمیوں کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے تاریخ کی تحقیق کرتے وقت تاریخی ماخذ حاصل کرنے، فہرست بنانے، ماخذات کی حفاظت کرنے، ان کی نمائش کرنے جیسے مختلف کام کافی احتیاط سے کیے جاتے ہیں۔ دوسرا، ہر کام کے لیے الگ مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرا، ہر کام کا عمل مختلف ہوتا ہے، پیج کی تیاری بھی الگ ہوتی ہے۔ چوتھا، یہ تمام سرگرمیاں کرتے ہوئے کون سی احتیاط برتنی چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ تربیت کے بغیر یہ ساری باتیں معلوم نہیں ہو سکتی،
اس وجہ سے تاریخ کی تحقیق کرتے وقت مختلف مضامین کی سرگرمیوں کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے کتب خانے قدیم کتابوں کا تحفظ اور نگہداشت کرتے ہیں۔ جن دستاویزات کی نمائش نہیں کی جاتی انہیں محافظ خانے میں حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ دوسرا، کتب خانے میں کتابوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ان پر تحقیق کرنے اور تاریخی حقائق دریافت کرنے کا کام بھی ہوتا ہے۔ تیسرا، تاریخ کے یہ تمام مآخذ ہمارا تاریخی خزانہ ہے جنہیں لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چوتھا، سارے تاریخی واقعات، افراد کی سوانح اور تاریخی دریافتوں کی بالکل درست معلومات لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اس لیے کتب خانے اور محافظ خانے رسائل اور دیگر مطبوعات شائع کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔